السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، چھٹی جماعت کا اردو کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہاتھی کا وزن۔ پیارے بچوں، آج ہم یہ سبق پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہاتھی جو ایک بھاری بھرکم جانور ہے اس کو کس طرح تولا گیا۔ تو یہ ہم تبھی جان پائیں گے جب ہم اس سبق کو غور سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں چھٹی جماعت کا یہ سبق، ہاتھی کا وزن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا۔ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے۔ انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی۔ اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھا دے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا، ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اب کیا کیا جائے۔ ایک دن وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ ایک ملا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجی ہے، اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چل پڑا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا اور عرض کی، حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے، اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپے بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا، بس
اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی، اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروا دیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سبق ہاتھی کا وزن۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو نئی کلاس میں ہم اس سبق کے سوالات کریں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔